السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک عروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس آیت کریمہ کی تشریحات کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دین میں کسی پر بھی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور جو کفر سے بچتے ہوئے کفر کا انکار کر کے عروۃ الوثقی سے جڑ گئے، یعنی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کو ترجیح دی تو ان کا معاملہ بالکل بدل گیا۔ یعنی دین میں کوئی زبردستی جبر نہیں ہے، اور ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ رشد کیا ہے اور ضلال گمراہی کیا ہے، سب واضح ہو چکی ہے۔ بس جو شخص طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، کہ جو بول رہا بندہ وہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ تو بس طاغوت کا معاملہ کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس جمعہ ہم اسی شبہات کہ طاغوت کیسے تسلط حاصل کرتا، سمجھ میں آنا پڑیں گا نا کہ طاغوت کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، کس طریقے سے وہ مومنین پر غالب آنے کی رسد بناتا ہے۔ جب تک ہم کو دشمن کے ارادے اور ان کے بنائے ہوئے ہتھ کنڈوں کا علم نہ ہو، اس سے بچنا آسان نہیں ہے۔ بچنا ہے تو ان کے حربوں کو، کہ سب سے بڑا ان کا حربہ کیا ہے، ان کا استعمال کرنے کے اعلی کار کیا ہے، استعمال کر رہے ہیں ہماری مخالف سمت میں، جب معلوم ہو جاتا ہے تو بندے کو بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ آج جو میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو، زمین میں موجود چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، کلو کھاؤ حلالا طیبا، حلال کی پاکیزہ چیزیں، اور
شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر لفظ انسان سے جو دشمنی ہے کس کو ہے؟ شیطان۔ اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبدیت کی راہ ہموار کر دی، رب کی بندگی کرنے کی راہ اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کر دی، سہل کر دی، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اپنا پیغام اللہ نے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحیدانہ، اپنی وحدانہ جو شناخت ہے وہ بندوں تک پہنچا دی، اپنی معرفت بندوں تک پہنچا دی۔ اب بندہ جو ہے رب کی عرفانیت حاصل کر کے نور ہدایت کی راہ پہ چلنا، یہ بندے کی اختیار میں رکھ دیا اور متنبع کر دیا کہ تمہارا دشمن کون؟ یہ جو حلال کی روزی جتنی بھی دی جا رہی ہے، جو بھی رزق مل رہا ہے، یہ سب کھاؤ پیو، اللہ کی نعمت تمہارے لیے، مگر یاد رکھو نئے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ اب یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے دو ٹوک انداز سے سورہ بقرہ کی آیت میں فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سورہ آل عمران فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اب یہاں پہ ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، پہلے کیا تھا؟ لوگ، یا ایھا الناس، لوگوں سے خطاب تھا، آدم کی پوری اولاد سے اللہ کا خطاب تھا کہ اے لوگوں تم حلال کی روزی کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اب خطاب ایمان والوں سے ہو رہا، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافروں کی طرف لوٹا دیں، کیونکہ اہل کتاب حقیقی کتاب کی اتباع اور اس پر قائم نہیں ہے، گمراہ ہو چکے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا انکار کر کے تو اور بڑی گمراہی میں چلے گی۔ اب اہل کتاب نہیں رہے، بلکہ مشرکین میں زیادہ بھرمار ہو گئی۔ اہل کتاب کے نام سے جو معاملہ موسوم ہے، یہ حقیقت میں انہوں نے تحریف کر کے اپنے کو گمراہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ایمان والوں کو فکر دے رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات نہ مانو۔ اب کتنا مانتے بھائی، اس میں ہم فالوور نہیں ہے، اس میں فالوور ہے، اس میں فالوور نہیں ہے، اس میں فالوور ہے، بہت ساری حجتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، آپ کو دیکھنے میں آتا ہوگا۔ بھائی دیکھو بھائی نظام دیکھے تو گوروں کا اچھا ہے، گوروں میں جو ڈسپلن ہے، ہمارے کن کہاں ہے؟ گورے کو اہل کتاب ہی ہے نا۔ تو اخلاقی اعتبار سے بھی آپ کسی کی مشابہ اختیار نہیں کرنا، قرآن تو برا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ کسی نظریات باطل کو تم اپنے لیے رہبری کا ذریعہ نہیں سمجھنا، کیونکہ تمہاری رہنمائی جو کی گئی ہے عروۃ الوثقی سے کی گئی ہے، اور جو عروۃ الوثقی سے جڑ گیا محمد رسول اللہ کی ذات سے جڑ گیا، اب کسی ذات کی ان کو اللہ کی معرفت کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمانہ آج کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ اکثر جو لوگ ترقی پذیر منزل پہ پہنچتے ہیں تو ان میں گمراہی کی ایک شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھئی ہمارے لوگ ایسے ڈسپلن میں نہیں ہے، ڈسپلن دیکھنا ہے تو دیکھو ان کے ڈسپلن ہے۔ کیوں؟ تعلیمات اسلامیہ تجھ سے پوشیدہ رکھی گئی کیا؟ تو اپنے آقا محمد رسول اللہ، صحابہ، تابعین، طبع تابعین کو دیکھ کے چلنا ہے تھے۔ اگر کوئی جہالت کی سیلاب کے اندر بہ رہا ہے تو وہ تیرے لیے رشد و ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ رشد و ہدایت کا راستہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، سلف صالحین، اولیاء اللہ ہے، علماء ربانیین ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ تو واضح طور پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف تم کو کیا کریں گے؟ لوٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دو ٹوک بول رہا، ان کی باتوں میں آ گئے گئے، اور جو جو انٹرنیشنل لیول پہ باتوں میں آ رہے ہیں ان کا حال دیکھ لیجیے کیا ہو رہا، ادھر جا رہی تھی۔ اہل کتاب کی بات مانے تو پھر کفر کی طرف جانا مسلمہ، جہاں سے زمین کو پاک کیا گیا اس زمین کو ناپاک کرنے کی کوشش ہو رہی۔ کیوں؟ ان کی بغل گیری، ان کی اتباع، ترقی کے نام سے، ترقی کے لیے ان کی اتباع میں جا رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن بول رہا کہ دو ٹوک ان سے تم کسی معاملے میں بھی اپنے لیے کمپرمائز نہیں کرنا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، ماننا ہی پڑتا، نہیں مانے تو تمہارے خسارے کو کوئی روک نہیں سکتا، نقصان نہیں۔ پھر بتایا گیا وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ تم ابھی اس طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائے۔ اب ہمارے ہم وطنوں کا معاملہ یہ تو ہو رہا، ہم وطن چاہتے ہیں کہ جیسے وہ مشرکانہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو، اور تم بچنے کے لیے بزرگوں کی رہبری اور رہنمائی میں جتنا بچتے آئے انہوں اتنا ہی تسلط کر کے تمہاری نسلوں کو کفر کی طرف لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پڑھو، وہ پڑھو، یہ اسکول میں ہے تو یہ پڑھنا پڑے گا، اسمبلی میں یہ پڑھنا پڑے گا، ویسا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے صفات کے اندر، اللہ کے اوصاف کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر کسی کا کوئی شریکت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کیا؟ اور جتنے مشرکین اور کفار ہیں یہ سب یہی چیزوں کی آمیزش کر کے اسی ہمارے بنیادی عقیدے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کافر یہ نہیں بولتا نماز کو پڑھو، نماز میں تمہارا تعاون کرے گا۔ کوئی مشرک یہ نہیں بولتا روزہ رکھو، بلکہ روزے افطار کی دعوتیں تم کو دی جائے گی، سب کرو، مگر تم ہماری طرح جیسے ہم آمیزش کر کے باطل عقیدوں میں ہم پڑے ہوئے تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ دعوت یہ ہے سب، اور یہ دعوت کس کی ہے؟ خطواتی شیطان کی دعوت ہے۔ یہ لوگ شیطان کے نقش قدم پر مومن چل نہیں سکتا، کیونکہ ہر طریقے سے آگاہی محمد رسول اللہ نے ہم کو دلوائی، اور دلوانے کے بعد پھر اٹھ کے جانا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ نے دو ٹوک فرما دیا کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم میں نہیں چلنا، خبردار، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے مختلف مقامات پر مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے دوسری قوموں کی، کیونکہ مشابہت اختیار کرنا بھی خطوات شیطان کا ایک زنا ہے، سیڑھی ہے۔ دوسری قوموں کی مشابہت کو لینا بھی قرآن کے آئین میں، قرآن کی فرمودات میں جب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک سیڑھی ہے، کس کی؟ شیطان کی راہ جانے کی، کیونکہ شیطان نے سب کو گمراہ کر لیا۔ امت محمدیہ کے اوپر اس کا چلنا بڑا زور نہیں، کیونکہ رحمان کے عباد اللہ اگر باقی ہے روز زمین پر وہ محمد رسول اللہ کے فالوور، جو محمد رسول اللہ کو اپنا رہنما مانتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعوها ولا تتبعوا اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے شریعت پر قائم کر رکھا ہے۔ اسلام کا راستہ کیا ہے؟ شریعت کا راستہ ہے، جو دین حنیف محمد رسول اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ شریعت کے راستے سے ہٹ کے کوئی راستہ تمہارا اب
نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر قائم کر دیا. بس آپ اسی کی پیروی کریں اور نہ جاننے والوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کا پیچھے نہیں چلنا. اب عصر حاضر میں کیا ہو رہا؟ ہر ایک کی بہت خواہش ہے، میرا بیٹا فلاں بننا، میری بیٹی فلاں بننا. تو اس کے خاطر ہم کیا کریں؟ مشنری اسکولز میں ڈال دے رہے ہیں. اور مشنری اسکولز والے بہت کچھ اپنے ایسے اصول بنا دیے ہیں جو اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہت آزمائش سے گزرنا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ مشنری اسکولز جو ہے یہ تم کو داخلہ اسی بنیاد پہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے بنائے ہوئے اصول پہ رہنا ہے، اور ان کے اپنے اصول جو ہے تمہارے عقیدے اساسیت پر حملہ آور ہے، اور چاہتے ہیں کہ تم نہ بدلے مگر تمہاری نسلیں خطوات شیطان کی طرف آ جائے، ان کے اندر تحریف کیا جائے، ان کے اندر ان کی جو بھولا پن ہے ان کے اندر اس کا استعمال کر کے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جائے. قرآن یہی چیز سے ہم کو آگاہی دے رہا ہے کہ تم خواہشات کے پیروکار نہ بنو. وہ اس دور میں اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد امت کے لیے ہوا ہے. قیامت تک آنے والی امت کو باضابطہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ تم ان کے خواہشات کے پیروکار نہ بنو. اگر پڑھو گے، اگر تم ان کی خواہشات کی طرف جاؤ گے تو خسران صرف کس کا ہے؟ تمہارا ہے. تو آج ہم تقریباً خواہشوں کے پابند ہو گئے. پھر سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اے اہل کتاب تم کسی صحیح راستے پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل وہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے اس پر عمل نہ کرو. اب اس کے اندر تحریف سے پہلے والا جو اصول قرآن انجیل تورات کا تھا اس کے پابند ہے تو وہ اہل کتاب ہے، اس کے پابند ہے تو وہ اہل کتاب ہے. کیونکہ شریعت محمدی میں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، معلوم آپ کو، مگر اہل کتاب کی بقا میں ہے کون؟ خالی انجیل تورات بول کے بیٹھے تو اہل کتاب نہیں ہے. ان کا عقیدہ بھی اس کے موافق ہونا. انہوں نے انجیل کو تحریف کر دیا، تورات کو تحریف کر دیا، بدل دیے، وہ اپنے اپنے خواہشات کے چیزیں اس میں ایڈ کر دیے. اب کا باقی ہے تو یہ زمانہ اہل کتاب کا ملنا آسان نہیں ہے. ان میں بھی بہت سارے الگ الگ طبیعتیں بن چکی ہیں. ریلیجیس نان ریلیجیس بول کے بنا دیا کانسیپٹ انہوں. تو نان ریلیجیس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو ان اصول کے پابند نہیں رہتے، جو چاہے کرتے رہتے. اور جو ریلیج رہتے ہیں وہ تھوڑا اصول بنا کے رکھتے، تھوڑا یہ دن یہ نہیں کھاتے، یہ دن یہ نہیں کرتے، یہ دن یہ نہیں کرتے، ایسے اصول ان کے بنے ہوئے. اتنے پیچھے خالی ان کا دین ہوا. تو قرآن ہم کو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے اس پر عمل نہ کرو تو تم اہل کتاب ہی نہیں ہے. اہل کتاب کی دلیل کیا ہے؟ جیسا تورات نازل ہوئی، جیسا انجیل نازل ہوئی اس کے پابند ہونا، تو تم اہل کتاب ہے. تو گویا ہم کو بتایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ دیکھو اہل کتاب باقی نہیں رہے. اس بات میں نہ تو پڑھو. پھر آگے بتایا گیا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اب بتایا گیا اور وہ لوگ اللہ کے بندے جو باطل مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، وہ بندے جو باطل مجالس میں حاضر نہیں ہوتے اور جب لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز سے نکل جاتے ہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو زمانہ چڑھاتا. اب کئی دعوتوں میں جانا نہیں ہوتا بعض لوگوں کا. کئی کو نہیں گئے بھائی، ایک تو اوقات ضائع ہو رہے ہیں، تزئین اوقات ہو رہا، دوسرا باجا، یہ آرکیسٹرا، ایسے چیزیں رکھتے ہیں.
تو لوگ بولتے ہیں ارے کون سے زمانے میں جی رہے جی بھائی تم، یہ پرانے بتائے بول رہے، بہت فرینڈلی انداز میں بولتے رہے کیا بتائے سب گانے وغیرہ کے معاملے محفلیں بنتی ہوئی، محفلوں میں ان کی ہم نشی بنے تو آپ اچھے، میں تو پھر اب دیکھیے آپ ہندوستان میں کیسے کیسے لوگ ہیں کھڑے رہ کے سب پڑھ لے رہے، جبکہ اسلام میں پڑھنے سے اسلام سے خارج ہو آتے آپ، کفر کی حدوں میں چلے آتے آپ، سب پڑھ لے رہے کھڑے رہ کے، شاعر جبے امامے بنے ہوئے، تو ان کو دیکھ کے دوسروں کو نقصان ہونے کا اندیشہ بن رہا نہیں بن رہا؟ قرآن کا اجازت دے رہا ہے اس کی؟ نہیں، دو ٹھوک انداز میں قرآن بتا رہا کہ یہ لوگ نہ ان کے قریب ہوتے ہیں، نہ ان کے ہمنشی ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کا تال میل بھی نہ رکھتے، لوگ کنارہ کسی کو نکل جاتے ہیں، حکمتوں سے اپنا راستہ دیکھ لیتے۔ تو جو ہمارے علماء ربانیین ہیں ان کے ہمنشی کبھی نہیں ہوئے، دیکھ لیجیے آپ، جو ہماری رہنمائی کرنے والے علماء ہیں، ایسے لوگ جو کفر کی دعوت دے کے ہم نشینی کی بات کر رہے ہیں اور کفر کے کام کر کے ہم نشینی کی بات کر رہے ہیں، مشرکانہ کردار پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، عقیدے باطلہ لے کے آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اس میں ہمارے اندر بھائی ایک دوسرے کا خیال کرنے کا قربتیں بڑھتی، نہیں ہوتا ہے، ایسا رشتہ نہیں بن سکتا، ایسا رشتہ بننے کا کوئی پہلو ہمارے پاس پیدائش نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کی ذات میں رمق برابر بھی کوئی کسی قسم کی شبہات کا پہلو بھی تخیلات میں لاتا ہے تو وہ دائرے ہدایت سے نکل جاتا، ہدایت کی راہ سے خلاص اس کا راستہ بدل چکا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے اب دو ٹوک جب اللہ کے رسول کے پاس بھی لوگ آئے تھے، آ کے بولے بھائی ایک کام کرو، کہیں کو جھگڑا کرتے، کچھ ہمارے لوگ ہماری جو عقیدے ہمارے جو خدائے ہیں ان کا کچھ احترام کر لو تھوڑے دن تم، اور ہم تمہارے واحد خدا کا احترام کر لیتے۔ دعوت دی گئی تو سورہ کافرون نازل ہو گیا اور دو ٹوک انداز میں بتایا گیا لکم دینکم فلیہ دین، لکم دینکم ولیہ دین، تمہارا دین تم کو پیارا، ہمارا دین ہم کو پیارا۔ دین کے بنیادی اساسی بیسیکلی فاؤنڈیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپرمائزی نہیں ہو سکتی، اتفاق نہیں ہو سکتا، اور اسی پر حملہ پوری اس وقت دنیا مل کر حملہ کر رہی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ صرف ہندوستان میں ایسی آزمائشیں ہم پر آ رہی ہے، آل ورلڈ اب دیکھیے یہی جنگ چل رہی ہے اور اسی کو وہ اپنے اعلی کار بنا کر حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ توحید کی جو حقیقت ہے اس کو بڑے ہی عملی طور پر کردار سے پھیلایا گیا، بڑی محتاط انداز سے، حسن اخلاق کے ذریعے جو انسان کو انسانیت کا شعور نہیں تھا، اس انسانیت کو انسانیت کا شعور دینے والے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام وحدت کا جام پلایا سب کو، اور اتنی تیزی سے جو دنیا میں سارے ادیان پر جو سبقت اللہ نے دین اسلام کو دی ہے اس سے وہ بہت پریشان ہے، اور آج پورے انٹرنیشنل لیول پہ پورے ایک ہو چکے ہیں، سفارہ ہو چکے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ بولیے اسلام کے مقابلے، دین اسلام کے مقابلے میں۔ اور ہم اتنے پیارے دین کو پانے کے بعد اگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کس کا نقصان ہے، یہ کس کا خسران ہے؟ صاف طور پہ لکم دینکم ولیہ دین۔ اے کافر، تم جو پرپوزل لے کے آئے ہو یہ پرپوزل چلنے والا نہیں ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے ہمیں، ترقی کے نام سے، ڈسپلین کے نام سے، ترقی کے اعتبار و عادات کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کسی کی مشابہت کرنے کی کوئی گنجائش اسلام میں بولیے نہیں ہے، کیونکہ یہ خطوات شیطان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ خطوات شیطان ہے، شیطان کے نقوش قدم ہے، اور
کوئی بھی اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی ہیلے بازی کے ذریعے جاتا ہے، خطرہ اس کے لیے تسلط والا، اس کی امان حفاظت کا کوئی ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ اللہ نے دو ٹوک کو فرما دیا، گیا کا تو گیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں من تشابہ بقوم فہو منہم، من تشابہ بقوم فہو منہم، دونوں عبارتیں آئی ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ حقیقت میں انہی میں سے ہے۔ اب بولیے آپ، اتنے آیتیں سنائیں آپ نے، ایک دو آیتیں نہیں، ماشاءاللہ سے مختلف صورتوں سے مختلف آیتوں نے ہماری رہبری فرمائی کہ ہمیں کسی سے بھی بغل گیر کرنے کی حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جانا ہے، حد سے تجاوز کرنے کا نہیں، باؤنڈری وال بنی ہوئی ہماری، اور باؤنڈری وال بنانے والا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی بنائی ہوئی باؤنڈری اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم کو دیا، جس کی رغبت، جس کی محبت دین شریعت کی حقیقت ہے۔ ہمارا اندر ایمان کا حقوق، ایمان کی وجاہت، ایمان کی بقا محمد رسول اللہ کی ذات سے جڑنے سے، ان کی محبت سے، ان کی رشتہ استوار کرنے سے، تو وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے یہ باؤنڈری وال دے دی، یہ حدود بندی بتا دی، اور حدود بندی کے ساتھ میرے آقا نے فرمان کے ذریعے فرما دیا کہ من تشابہ لقوم غیری فہو منہم، جو کسی غیر قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہو گیا، چاہے وہ اخلاق کے نام سے کسی سے مشابہت کرے، تہذیب کے نام سے مشابہت کرے، یا کوئی ترقی کے واسطے بن کے مشابہت کرے، اس میں چھوٹ نہیں، اس میں کمپرومائز نہیں۔ آج کل اعلیٰ تعلیم لینے والے لوگوں نے اس طریقے کے اسٹنس کے تہذیب تمدن بنا کے ہمارے بیچ معاشرہ بنا رہے ہیں، ماحول مقدر کر رہے ہیں، اور ہم غفلت میں مان لے رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہے بھائی، اتنی بڑی جاب ہے ان کی، اتنے بڑے بڑے مشنری تو کمپنیوں میں ان کام کر رہے ہیں، کمپنیوں میں کام کر رہا تو کیا ہوتا، زیادہ اعلیٰ تعلیم لے لیا تو کیا ہوتا، دین کی سجود کتنی ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے ماننے والے، ایمان کے راستے پہ چلنے والوں کا سب سے پہلا مد نظر کیا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ ہے نا، عروۃ الوثقیٰ ہے ہمارا، اس سے جڑے تک رب سے جڑے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی فکر کی تھوڑی بھی چھوٹ کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، جیسے اللہ نے دیا ویسے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، بات سمجھ آنا چاہیے کہ اتنی قرآن کی آیتیں اس جمعہ میں نے آپ کے سامنے کھول کھول کے رکھ دی، اور وہ قرآن کے جو نظریات ہم تک پہنچے ہیں، اس کے آئینے میں ہمیں اب اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم جو فکر رکھ رہے ہیں، ہم جو سوچ بنا رہے ہیں، وہ سوچ قرآن کے آئین، قرآن کے جو فرمودات عوامل اللہ نے ہم کو دیے اس کے دائرے میں آتی ہیں نہیں آتی، اس سے آمیزش رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں؟ اگر مخالفت ہے تو ترک کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، سوچ لیں، ورنہ نقصان کس کا ہے؟ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں، اور غفلت میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ویل سیٹل لائف ہے، ویل سیٹل لائف وہ چل رہا ہے، ویل سیٹل لائف بول کے اس کے نام سے ایسے سیٹلائٹ لگ جا رہے ہیں جو شیطان کی طرف لے آتے ہیں آپ۔ دین اسلام میں حضرت عثمان سے زیادہ ویل سیٹل کوئی ہو سکتا کیا؟ رضی اللہ تعالیٰ، بولیے، حضرت سیدہ عمر فاروق سے زیادہ کوئی ویل سیٹل ہو سکتا کیا؟ بولیے۔ ان کی سیرتیں غیروں نے مانی ہے، اور جب مان کے ایک منزل پہ آ کے اعلان کرے کہ اگر تم کو جینا ہے اور چلنا ہے تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر کی طرح چلو، معاملہ ان کی زندگی کا پروانہ لوگوں نے کھینچ دیا۔ یہ تاریخ ہے دنیا کی، اتنی حقانیت، اللہ نے تم کو ایسا حق پرست بنایا کہ دشمن بھی زیر ہو کر حق کے پہلوؤں سے، اپنی زبان سے ہمارے رہنماؤں کا نام لیتا ہے کہ رہنمائی کرنا ہے ملت کی، امت کی، تو ایسے کرو جیسے انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ اتنی تمامیت اور اتنی بڑی بصیرت، حسن عمل کی ہمارے سامنے کھل کے شرح ہونے کے بعد میں بھی
گمراہی کی راہ طرف جا رہے ہیں تو خسارہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل، اپنی نسلوں کا مستقبل بگاڑ رہے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، وقت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ احادیث کے ذریعے انہی آیات کی تفاسیر کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے باری لا ہمیں نور ہدایت کی راہ ہمارے لیے آسان فرما، عمل کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتم بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔